نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم و مکرم سامعین، اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصد، آپ کی بعثت کے مقاصد 4 ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد تلاوت آیات یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دوسرا مقصد تعلیم کتاب، تیسرا مقصد تعلیم حکمت، چوتھا مقصد تزکیہ نفوس یعنی دلوں کو پاک کرنا، دلوں کو صاف کرنا۔ یہ 4 مقاصد ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے، یعنی مقاصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ ان 4 مقاصد کے بارے میں ہم آپ کے سامنے تفصیل پیش کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس لیکچر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو پہلا مقصد ہے اس بارے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا پہلا اور نمایاں مقصد تلاوت آیات ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس نے انسانیت کو ذلت اور پستی کی گہرائیوں سے نکال کر عزت اور رفعت کی بلندیوں اور اعلیٰ مقام پر فیض فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت کو بٹھایا، قرآن مجید کی تلاوت کی برکات کو اجاگر کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب جمع ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، پھر اس کا درس اور مذاکرہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو 4 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ نازل فرماتے ہیں، اطمینان نازل فرماتے ہیں۔ دوسرا انعام، اللہ کی رحمت جو ہے ان کو گھیر لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تیسرا انعام، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ چوتھا انعام، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خوش قسمت ہے وہ انسان جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، بابرکت ہے وہ گھر جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، کہ جس گھر میں تلاوت قرآن مجید ہوتا ہے، اس کا درس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 4 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں یعنی فرشتوں کے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ چمکنے والے ستارے ہوتے ہیں۔ زمین پہ جب ہم کھڑے ہوں، آسمان کی طرف جب نظر اٹھائیں تو کیسے ہمیں خوبصورت ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں واضح طور پر۔ اسی طرح جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتوں کو واضح طور پر وہ زمین والے گھر جو ہیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب انہوں نے قرآن مجید کی عظمت کو سنا، اہمیت کو سنا، وہ پیچھے کہاں رہ سکتے تھے؟ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنایا۔ قرآن مجید کی تلاوت سے سیر نہیں ہوتے تھے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا تھا، دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا تھا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو سخت سے سخت دل بھی نرم ہو جاتے تھے، اور بے شمار لوگ قرآن مجید کی تلاوت سن کر اسلام میں داخل ہوئے، اسلام لے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
حیرت اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہمارا معمول ہے قرآن مجید کی تلاوت کا؟ گھر کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے خود قرآن مجید کی تلاوت کرے، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کو فجر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کی اس کی تمام حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کا معمول بنے، سورۃ الملک کی تلاوت کا معمول بنے، تو روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنے۔ یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ جب گھر کا سربراہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائے گا تو اس کے گھر کا ہر فرد انشاءاللہ العزیز تلاوت کا معمول بنائے گا، اور کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں گھر کا ہر فرد جو ہے وہ تلاوت سے محروم ہو۔ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے بڑوں سے لے کر چھوٹے بچے تک ہر ایک کو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا پابند بنے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تلاوت کا جب ہم معمول بنائیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو برکات بھی نصیب فرمائیں گے، ہمارا گھر امن، راحت، سکون، اطمینان کا گہوارہ بھی ہوگا، اور رحمت اور سکون کا مرکز بھی اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔